إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رواه أبو داود فی کتاب النوم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، امت مسلمہ پریشانیوں کا، مشکلات کا اور سازشوں کا شکار ہے۔ اسلام جس کے بارے میں دعویٰ ہے، اور دعویٰ دلیل کی بنیاد پر ہے کہ انسانی زندگی کے تمام تر مسائل، اس کے حل کو جتنے شاندار طریقے سے اسلام نے پیش کیا، کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ ہماری زندگی کے خوشی کے مواقع ہوں، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، غم کے، کسی جگہ کے پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا گیا کہ ہم کسی جگہ سے چیزیں مستعار ادھار کی لیں، نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود مسلمانوں کو طنز کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بتاتا ہے، وہ طنز کرتے، یعنی یہ چیزیں بھی بتانے کی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہاں، کوئی جھجک محسوس نہیں کہ اسلام میں ان تمام چیزوں کو بھی بتایا گیا۔ کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ پیشاب اور پاخانے کے وقت سترپوشی کریں، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ 3 پتھروں سے قضائے حاجت کریں۔ ہمارا نبی ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر قضائے حاجت یا طہارت کے مسائل ہوں کہیں اور جا کر لے کر آئیں، یا زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کسی اور مذہب میں تلاش کریں، نہیں۔ تمام چیزیں اسلام کے اندر ہے۔ ہمارا نبی زندگی کے تمام تر امور کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی مسلمانوں کی حالت خاص طور سے عالمی سطح کے ساتھ ساتھ ہندوستانی سطح کے پر مسلمانوں کی کیا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا، اسی کے تناظر کے اندر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النوم کے اندر جہاں بہت سارے اذکار کا تذکرہ کیا گیا، صبح و شام کے، سونے کے وقت کے، اسی میں ایک دعا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعوات المکروبی، پریشان حال کی دعا یہ ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا،
वअस्लिह ली शानी कुल्लहु, और मेरे तमाम तर ज़िंदगी के मामलात की इस्लाह फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। दुआ में 4 अहम बातों का तज़किरा है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत की उम्मीद जताई गई है, इसलिए कि ज़िंदगी के तमाम उमूर अल्लाह की रहमत के पर ही मुनहसिर है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये अल्लाह की रहमत है कि आप नर्म दिल हैं, यानी दिलों के अंदर नरमी का पैदा होना भी अल्लाह की रहमत है। और रहमत से तमाम चीज़ें जुड़ी हैं। रहमत हर जगह अलग अलग माना में इस्तेमाल होती है। कुरान मजीद में रहमत अगर आप देखेंगे तनाजुर के एतबार से, सियाक व सबाक के एतबार से अलग अलग माना और मफाहिम देती है। तो रहमत ये अल्लाह के रहमान उसी से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ रिश्तेदारी किसको कहा जाता है? रहम को, और उसी से बना है सिला रहमी, यानी रिश्तों को जोड़ना। रहम किस बुनियाद के पर? इसलिए कि रिश्तों की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत होती है, इंसान एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होता है। और इसी ज़िम्न में रिवायत भी है जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, हत्ता इज़ा फ़रग़ मिन्हुम, और तमाम मखलूक़ात के पैदा करने से फारिग हो गया, क़ामतिर रहीम, रिश्तेदारी अल्लाह के सामने खड़ी होती है और कहती है हादा मकामुल आइज़ बिका मिनल क़तिया, कि इस मकाम के पर रिश्तेदारी को काटने वाला खड़ा होने से पनाह तलब करेगा। यहाँ पर भी देखिए अल्लाह ने रहम कहा, यानी जिसकी बुनियाद के पर रिश्ते जुड़ते हैं और ये मोहब्बत है। तो रहमत इन तमाम चीज़ों को ढाके हुए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। आप जो दीन लेकर आए, जो उसूल और ज़ाब्ते ज़िंदगी गुजारने के दस्तूर लेकर आए, ये तमाम चीज़ें रहमत है। अगर हम इस दस्तूर और इस उसूल से हटेंगे, चाहे वो अकीदे का बाब हो, इबादत के बाब हो, या तो माशरती ज़िंदगी, जहाँ जहाँ हम अल्लाह के रसूल के तौर तरीके से हटेंगे तो समझ लीजिएगा वहाँ हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइल हैं और मसाइल के साथ साथ परेशानियाँ भी हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि हम जितना ज़्यादा नबी के तौर तरीके को छोड़ेंगे, परेशानियाँ उतनी हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगी। जिस तरह हम जितनी रोशनी में रहेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को महफूज रखेंगे, चीज़ें नुमाया होंगी। उसी तरह जैसा कि हम अगर रोशनी से दूर होते जाएंगे, जिस कदर दूर होंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा रास्तों को पहचानना और ठोकरों से बचाना मुश्किल होता जाएगा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत प्यारा जुमला कहते हैं। वो कहते हैं सुन्नत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती है। फमन रकीबाहा नजा, जो भी इस कश्ती के अंदर सवार होगा निजात पाएगा, और जो इसके अंदर सवार नहीं होगा वो तबाह होगा और तूफ़ान का शिकार हो जाएगा। बहुत जामे जुमला है कि अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों से बच जाएं, उसके लिए हमें सुन्नत की कश्ती में सवार होना होगा। हमारे तमाम तर उमूर दरअसल नबी की लाए हुई शरीयत, नबी के लाए हुए तर तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ने इस बारे में भी बिल्कुल वाज़ेह कहा सूरह नूर के आखिर में, जहाँ मुआशरती ज़िंदगी के बहुत सारे उसूल और ज़ाब्तों का तज़किरा किया, उसके आखिर में अल्लाह ने कहा फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को वार्न किया जा रहा है, तंबीह की जा रही है जो नबी की सुन्नतों की मुखालफत करते हैं कि कहीं उन्हें कोई फितना या दर्दनाक अज़ाब ना घेर ले। ये वाज़ेह अल्लाह का पैगाम है और वाज़ेह तौर के पर तंबीह है, वार्निंग दी जा रही है कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर नबी की सुन्नत की मुखालफत होगी तो समझ लीजिए या तो आजमाइशों का शिकार होने वाले हैं या दर्दनाक अजाब हमारे पर मुसल्लत होगा। ये अल्लाह का वाज़ेह कानून है। अब अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर अजाब की शक्लें नज़र आ रही हैं, हम फितनों का शिकार हैं, तो लाजमी तौर के पर हम नबी की सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि नबी की एक मुखालफत, नबी के एक हुक्म को ना मानने की वजह से जंग उहद असहाब किराम जो दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन जमात थी,
ان کے ہاتھوں سے فتح نکل گئی ایک نبی کے حکم کی مخالفت کی بنیاد پر۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیے گا، غور کیجئے، دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنا محاسبہ کیجئے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنا نبی کی سنت کے مطابق چلنے والے اور کتنا مخالفت کرنے والے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں ایک حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن مسلمانوں کے پر غالب آ گئے، تو ہم نبی کی بے شمار سنتوں کو پامال کرنے کے بعد یہ کیسے سوچ سکتے ہیں اللہ ہمیں غلبہ دے گا، دنیا کے اندر عزت اور فتح عطا کرے گا۔ لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، اور صحیح ہے، پہلے جیسا ایمان نہیں رہا۔ صحیح بات ہے نا، کہاں ایمان ہے؟ نہ آج ہم ایمان اور عقیدے کی باتوں کو پڑھتے ہیں، نہ سنت کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، لوگوں نے صرف نام لکھ لیا ہے اہل سنت والجماعت، تو کیا اس بنیاد کے پر آپ اہل سنت والجماعت بن گئے؟ بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت جو کہا اس کا مفہوم کیا ہے، نہیں پتہ ہے۔ ابھی سوال کرنے لگ جائیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں لا علمی ہے، کم علمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقیدے کو، سنت کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہاں سنت سے مراد عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا مطلب جو اہل توحید ہیں۔ ہمارے یہاں سنت سے لوگ بس یہی مراد لیتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے۔ صحیح ہے، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن عقیدے کی زبان میں سنت سے توحید مراد ہوتی ہے۔ شرح السنہ کس کی کتاب ہے؟ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کس باب میں لکھی گئی ہے؟ وہاں پر آپ کو فقہیات نہیں ملے گی، بلکہ عقیدے کے پورے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے۔ عقیدے کے باب میں سب سے شاندار کتاب شرح السنہ، اور وہاں پر وہ مقدمے کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر سنت سے مراد عقیدہ توحید ہے، یعنی توحید کی شرح کی جا رہی ہے۔ اور سنت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی سنت۔ اب اللہ کی سنت سے مراد تو وہی ہے اللہ کی توحید، اللہ تک کے اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ تو اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے جو اہل توحید ہیں، جو عقیدہ توحید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بناتے ہیں۔ اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت۔ قرآن نے جنہیں سبیل المؤمنین سے تعبیر کیا، سبیل المؤمنین مومنوں کی راہ۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب و غریب بات، لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نچھاور کیا۔ اب یہاں سلف آ گئے، یعنی صرف ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ ہمارے اسلاف کے طور طریقوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے اسلاف میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام آتے ہیں۔ سب سے بہترین سلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا، نعم السلف لکی، فاطمہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں۔ اب یہاں پر لوگ سلف بولتے ہیں، سلف کا مطلب نہیں سمجھتے۔ سلف کا مطلب ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ کے رسول اور اس کے بعد اصحاب کرام کی جماعت، اور یہ خیر القرون کہلاتا ہے۔ خیر القرون کی تینوں صدیاں اس کے اندر مراد ہیں، یعنی ہم سے پیش رو، ہم سے پہلے دنیا میں اسلام کے مطابق چلنے والے لوگ، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے اصحاب کرام کی جماعت آتی ہے۔ آپ نے کہیں لوگوں کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ جہاں 73 فرقوں کا تذکرہ کیا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ نجات یافتہ کون ہوگا۔ اب یہاں اس بارے میں بات کرنے لگ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہیے، اختلافی باتیں ہیں۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جس بات کو نبی نے بیان کیا، جسے صحابہ نے پوچھا، اور یہ آپ کو احادیث کی عمومی کتابوں کے اندر ملتا ہے، ہم اسے تذکرہ نہ کریں؟ نبی نے بیان کیا تو ہم نہیں بیان کریں گے؟
جب نبی نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت کو واضح کیا اور 73 فرقوں کے بارے میں تذکرہ کیا، صحابہ نے ناجی کے بارے میں سوال کیا، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی اس ناجی گروہ کے تعلق سے سوال کریں، جانیں، پڑھیں اور اس گروہ کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں۔ تو صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول نے اتنا نہیں کہا ما انا علیہ اليوم، آج جس کے پر میں ہوں، بلکہ آپ نے کیا کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں بیان کیا، ابو داؤد کی روایت کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت واجب ہے۔ ہر جگہ آپ نے اپنے ساتھ اصحاب کرام کو جو دیا، اس لیے کہ صحابہ نے دین کو جتنا بہترین طریقے سے سمجھا وہی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ فتنے کا شکار انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ دین کو نبی کے صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں فتنہ ہے، یہ کس بنیاد کے پر پیدا ہوگا؟ اس کی وضاحت خود قرآن مجید نے کی، نبی کی سنت کی مخالفت۔ تو ہمیں ہر موقع پر نبی کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ دعا بڑی پیاری ہے، 4 حصہ ہے۔ پہلا ہے اللہ کی رحمت اور اسی سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ہیں۔ قرآن نے خود نبی کو کہا کہ اگر آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم و دل نہیں ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ اگر بد اخلاق ہوتے، بد زبان ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تمام لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں، جو آپ کے ایک اشارے کے پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور آپ کے کہنے کے پر اپنا مال نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاپلوسی کیجئے، نہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ الگ چیز ہے۔ چرب زبانی اور اسی ضمن سے جڑی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آدمی مداہنت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، چلیے آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، نہیں، بلکہ یہ اپنی جگہ کے پر اپنے اسٹینڈ کے پر واضح رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اپنے موقف، اپنے اسٹینڈ، اپنے منہج کو بھی چھوڑ دیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے اور دین کے معاملے میں کہیں سمجھوتا نہیں کیا، ہم بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلط باتوں کو بھی تسلیم کر لیا جائے، نہیں، آپ نے کسی جگہ پر سمجھوتا نہیں کیا۔ تو قرآن نے کہا اگر آپ بد اخلاق ہوتے، آپ کی زبان اچھی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحیم و شفیق تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے تھے کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ جو بھی آپ کے قریب آتا اسے لگتا کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ تھا۔ صحابہ آپ کی محبت کی وجہ سے فرق نہیں کر پاتے، آپ کے اخلاق کی بنیاد پر کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کون آپ کی نظروں میں زیادہ چہیتا ہے۔ یہ آپ کے اخلاق و کردار تھے اور ہر مومن کو یہی چیز اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ تو یہاں تذکرہ ہے رحمت کا، اللہم رحمتک ارجو، کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں۔ انسان پریشانیوں میں ہے، بغیر اللہ کی رحمت کے اس کی زندگی کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری قسموں کی پریشانیاں ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دے دیا تو آپ پریشان نہ ہو۔ بہت سارے مالدار بھی پریشان ہیں، اپنی اولاد سے پریشان ہیں، زندگی کے مسائل سے، بیماریوں سے، مختلف قسموں کے فتنوں سے، یہاں تک کہ اپنی کاروباری پریشانیوں سے بہت ساری الجھنیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس دنیاوی زندگی کے اندر پرسکون زندگی گزار رہا ہو۔ دنیا دار الامتحان ہے، ہر کسی کے ساتھ امتحان لگائے۔ اللہ نے کسی کو دولت دے کر آزمایا، کسی کو چھین کر، اللہ نے کسی کو صحت دے کر آزمایا تو کسی کو مریض اور بیمار بنا کر۔ ہر کسی کی زندگی کے اندر مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی بڑی پرسکون ہے، ناممکن چیز۔ اور ایمان کے بقدر آزمائشیں ہیں۔ اس انسان کا ایمان جتنے اونچے معیار کا ہوگا اس کے پر آزمائشیں اتنی زیادہ آئے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، زندگی کے ہر موڑ کے پر پرابلمس تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں زندگی میں مسائل نہیں ہوں گے، تو سمجھ لیجئے آپ کو پھر دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ دنیا میں ہے، یہ امتحان ہال ہے، یہاں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، الگ الگ قسم کی آزمائشیں آئے گی۔ تو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اطمینان قلب الگ چیز ہوتی ہے۔ انسان مشکلات اور پریشانیوں میں پڑنے کے بعد بھی وہ اللہ سے امید وابستہ رکھتا ہے، وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ ہے، اللہ تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو ہی ہے جو مجھے پریشانیوں سے نجات دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ایک اور دعا کا تذکرہ کیا، دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی دعا میں اس چیز کو شامل کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کی دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی۔ سوچئے، انسان کہتا ہے کہ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ دعا سے ہی سب ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر کے اندر ہے، موت کے منہ میں ہے یوں کہیے گا، اور ایک لمبا پیریڈ اسی کے اندر گزار دیا۔ وہاں پر بظاہر کوئی چیز تھی، کوئی تدبیر تھی یا کوئی محنت تھی جس کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو باہر نکال پاتے؟ نہیں۔ کون سی چیز تھی جس نے انہیں ایسی جگہ سے باہر نکالا جس کے بارے میں آج انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی وہاں سے زندہ بچ کر آتا ہے، لیکن دعا کی برکت سے وہ زندہ واپس آئے۔ اللہ سے دعا مانگی، اپنی خطا اور غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب تک خطا اور غلطیاں نہیں دور ہوں گی تب تک ہماری زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم گناہ بھی کرتے رہیں، غلطیاں بھی کرتے رہیں، وہ ساری چیزیں کرتے رہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، دعا بھی کرتے رہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ توبہ کب کی؟ جب اپنی غلطی کے بارے میں اعتراف کیا، غلطی کو چھوڑ دیا۔ کیا حضرت آدم نے دوبارہ غلطی کی، دوبارہ اسی گناہ کو ریپیٹ کیا؟ نہیں۔ پہلے اعتراف ہے، اللہ مجھ سے غلطی بھی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ کے پر ظلم اور زیادتی کی۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ عقیدے کے باب میں گمراہ ہیں، کتنے لوگ سنت کے باب میں گمراہ ہیں۔ انہیں نبی کی سنت کا پتہ نہیں، بتانے لگ جاؤ تو کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ، اتنے بڑے بڑے علماء، کیا وہ گمراہ ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ؟ عجیب بات ہے۔ ہم آپ کے سامنے نبی کی دلیل پیش کر رہے ہیں، سنت پیش کر رہے ہیں، اور صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے عمل، آپ کے طریقے کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی ساری جماعت، وہ اہمیت رکھتی ہے۔ صحابہ نے اگر یہی طریقہ اختیار کیا ہوتا تو آج کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت تو نبی کے علاوہ دنیا میں تمام لوگ گمراہ تھے۔ اگر صحابہ یہی کہتے، اتنے سارے لوگ، اس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب کے ماننے والے، لیکن صحابہ نے وہ نہیں دیکھا۔ نبی سے، نبی کی زبان برحق سے نکلنے والی حقانیت کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا۔ یہی ہمارے لیے دلیل اور نمونہ ہے۔ ہم دوسروں کی طرف نہیں، دلیل کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ جب ہم دلیل کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں اپنے دین اور شریعت کا پابند بنایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت پیاری بات ہے، اور شیطان اسی راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ ابلیس کے نزدیک گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسندیدہ ہے۔ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا، اس لیے کہ گناہ سے توبہ ممکن ہے۔ بندے کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے، میرا یہ عمل صحیح نہیں تھا، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن بدعتی، اسے اپنی غلطی کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، تو توبہ کی توفیق کہاں ملتی ہے؟ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس باب میں کتنی ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گی، اور اس لوگوں کو اگر صحیح راستے کے پر، صحیح ٹریک کے پر لانے کی کوشش کی جائے تو بڑا برا لگتا ہے، مرچی لگتی ہے۔ قرآن مجید نے کتنی پیاری بات کہی۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بہت پیاری بات کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ کی ابتدا میں، اور اس کے بعد کفار کا، اور تفصیل کے ساتھ منافقین کا۔
اس کے بیچ میں قرآن نے ایک بہت پیاری بات کہی. کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خریدا. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کبھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خریدنا. اور آج ہمارے ہاں گمراہی کے خریدار بہت سارے ہیں، جو مسلک کے نام کے پر کہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی محبت کے نام کے پر، کہیں انجینئر محمد علی مرزا کی محبت کے نام کے پر، ڈاکٹر اسرار کی محبت کے نام کے پر گمراہیوں کو خریدتے ہیں. اور اگر ان کو کہا جائے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، انہیں نہیں کہیں گے. آج یہ علم کا معاملہ، خاص طور سے علم دین کا معاملہ اتنا عجیب بن چکا ہے، اللہ رحم کرے. ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹری لائن کے اندر آپ کو کوئی بغیر سرٹیفائڈ، یعنی جس نے سند حاصل کی ہو، سند یافتہ ہو، وہی کام کرتا ہے. غیر سند یافتہ آپ کو نہیں ملے گا. یہی معاملہ انجینئرنگ کی لائن میں ہر جگہ آپ کو ملے گا. اسکول کے اندر آپ کو کوئی ٹیچر ایسا نہیں ملے گا جو بغیر سند یافتہ، بغیر ڈگری ہولڈر ہو. ہر کوئی وہاں پر آپ کو باقاعدہ سسٹم کے تحت آنے والا ملے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہر اہرے گہرے کو یہاں پر اس قابل سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ دین کا نمائندہ ہے. دو چار حدیثیں بیان کر دے، دو چار باتیں رکھ دے تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت بڑا عالم بن چکا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے اس مزاج کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ العالم عند العوام من صعید المنبر، کہ لوگوں کے نزدیک عالم وہی ہوتا ہے جو منبر پر چڑھ جائے. بس منبر پہ چڑھ گیا اسے عالم بنا دو، چاہے اس نے باقاعدہ جو طریقہ کار ہے، جو شریعت کے اصول ضابطے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم دیا، اصحاب کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کی، صحابہ نے بعد میں آنے والے تابعین کی، تابعین نے بعد میں آنے والے تبع تابعین کی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. بغیر سند کے، بغیر دلیل کے. سب سے پہلی چیز کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب فتنہ واقع ہو گیا، لوگوں کے درمیان باتیں ایسی ایسی بیان کرنے لگے بغیر سند کے، تو فوری طور کے پر اس وقت محدثین نے یہی طریقہ اختیار کیا، سموا لنا رجالکم، تحقیق کا راستہ. ہمیں یہ بتاؤ یہ روایت تم نے کس سے لی ہے؟ باقاعدہ تحقیقات کی جاتی کہ تمہارا استاد کون ہے، کس سے پاس سے تم نے علم حاصل کیا ہے، سب چیز کی تحقیقات ہوتی، اس کے بعد اسے معتبر قرار دیا جاتا. آج یہاں پر چرب و زبان آدمی آ گیا، دو چار باتیں بولنے لگا، دین کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے لگا، وہ ہمارے نزدیک اوتھینٹک بن جاتا ہے، معتبر بن جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ اور یہ دین کے معاملے میں بہت بڑی گمراہی. قرآن کہتا ہے، شیخ عبد الرحمن سعدی کی بات میں کہہ رہا تھا، وہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درہم جو کہ چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے، اگر دینار دے کر درہم لے کر آ جائے، لوگ کہیں گے ارے بیوقوف ہے، سونا دے کر چاندی لے کر آ گیا، سونا اور چاندی کی کیا قیمت؟ یہ مثال دے رہے ہیں. یہاں قرآن نے کہا جو لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا. اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ کسی نے کروڑوں کی دولت دے کر کچرا خرید لیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. تو آج جو لوگ علماء کو چھوڑ کر، سلف کو چھوڑ کر، جو محدثین کا طریقہ ہے انہیں چھوڑ کر جس طریقے کے پر چل رہے ہیں، دراصل سمجھ لیجئے کروڑوں اربوں کی بلکہ ہیرا دے کر، جواہرات دے کر کچرا خریدتے ہیں. بہت قیمتی چیز ہے ہدایت. اللہ نے روئے زمین کے پر سب سے پہلی چیز جو نازل کی وہ ہدایت ہے، ڈائریکشن. آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اللہ بتائے گا، اور یہ دین کے دائرے میں طے ہوگا. کوئی بھی آ کر اپنی مرضی، اپنے خیالات، اپنی فکروں کے ذریعے ان چیزوں کو طے نہیں کر سکتا. آج جو لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا ہوا اس کی بڑی وجہ وہی ہے. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے نجات دی. دعوات المکروب یہی ہے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. جب تک گناہ کا اعتراف نہیں ہوگا، غلطیوں کے بارے میں اعتراف نہیں ہوگا، آپ اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو توبہ کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. یہی معاملہ سارے گمراہ لوگوں کا، سارے بدعتیوں کا ہے. دعا جب تک اس کے معنی اور مفاہیم کے تقاضوں کے مطابق نہیں مانگی جائے وہ اپنا اثر نہیں رکھتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا،
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ سمجھیں گے تبھی وہ بات دل سے نکلے گی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں، کتنی قیمتی چیز مانگ رہے ہیں، تو آپ کس انداز سے مانگیں گے؟ جب تک دعا کے اندر آپ کو معنی اور مفاہیم کے بارے میں علم نہیں ہوگا، وہ اثرات نہیں پیدا ہوں گے جو دعا کے اندر اس کی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، تو مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کر۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلی چیز اللہ کی رحمت طلب کی گئی، جس کی بنیاد کے پر زندگی کے تمام امور چلتے ہیں، ہر چیز اللہ کی رحمت پر ڈیپینڈ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے اگر ہمیں اپنے رحم و کرم کے باہر کر دیا، زندگی کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اللہ سے خیر طلب کرنے کے ساتھ ساتھ شر سے بھی بچا جائے۔ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھتے ہیں۔ کسانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں شیطان کے شر سے پناہ ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہی بتانا مقصود ہے کہ ساتھ جس طرح انسان اللہ سے خیر کی امید کرتا ہے، اسے شر کے بارے میں توجہ دینا چاہیے تاکہ وہ شر اس سے دور رہے۔ وہ چیزیں جو اس کی زندگی کے اندر مشکلات کا سبب بنتی ہیں انہیں دور کرنا ہے۔ صرف آپ دوا کرتے رہے نہیں، بلکہ بیماری کا جو ریزن بنتا ہے، سبب بنتا ہے، اسے بھی آپ کو باہر کرنا ہوگا۔ اور انسانی زندگی کے اندر اس کا نفس سب سے بڑا خطرہ ہے، اگر اسے اللہ کے نہیں بلکہ اپنے تابع کر لیا جائے۔ قرآن نے تو وہی کہا نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفسوں کو معبود بنا لیا؟ یعنی جو وہ سوچتا ہے، جو اس کے خیال میں آتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی سب صحیح ہے۔ اب اس کے نزدیک قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں ایسا سوچتا ہوں، میرا کہنا یہ ہے، یہی سارے فتنہ و فساد کی جڑ ہے کہ انسان اپنے نفس کو دین کے معاملے میں یا کہیں پر بھی لے جا کے انوالو کرے۔ شریعت نے آپ کو اختیار دیا، آپ اس اختیار کا فائدہ اٹھائیے۔ آپ کو اپنا نفس چاہتا ہے کھانے پہننے اوڑھنے، شریعت نے وہاں پر آزادی دی، آپ وہاں پر اپنی چوائس کا بھرپور استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ اپنی چوائس کا اختیار نہیں کر سکتے، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ اللہ نے کسی ڈاکٹر کو، کسی نبی کو ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا، نہ انجینئر بنا کر بھیجا، نہ کسی اور فیلڈ کے اندر، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی عقل کے تابع ہے۔ انسان اپنی محنت اور اپنی عقل کے ذریعے ان تمام چیزوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ لیکن دین کا معاملہ اس لائن میں اللہ نے بندوں کو اپنا محتاج بنا کر رکھا ہے، وہ اس کی عقل کے تابع نہیں دیا۔ اسی لیے تمام نبیوں اور رسولوں کو دین کی فیلڈ کے اندر بھیجا گیا، وہ طریقہ بتائے گا تمہیں اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، اپنے نفس کے حوالے نہیں کرنا ہے، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے کہ انسان جیسے ہی اپنی خواہشات کو دین کے نہیں بلکہ اپنے تابع کر لیتا ہے تو وہیں سے بگاڑ اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا اہم مدعا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے شر سے پناہ طلب کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام تر معاملات کی اصلاح فرما۔ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اب انسان اگر اپنے نفس کو قابو میں کر لے تو اس کے لیے خود راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ساری شرارتیں اور شر اس کے اپنے نفس کی جانب سے ہوتے ہیں۔ جب اس نے اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر دیا تو ایک بڑی حد تک اس نے اپنے بلکہ مکمل طریقے سے وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ اب اس کے لیے اصلاح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ۔ اس کے بعد تیسری چوتھی اہم چیز، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، توحید۔ اس لیے کہ چیزیں جو مانگی جا رہی ہے، رحمت طلب کی جا رہی ہے، نفس کے شر سے بچنے کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے، اور زندگی کے معاملات کی اصلاح، اس کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ تو معبود ہے اسی لیے تجھ سے مانگا جا رہا ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا۔ زندگی کے تمام تر مسائل اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ توحید ہے، اور اسی کے پر اس دعا کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اس دعا کے پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کا جو حل اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے وہ سب سے بہتر حل ہے۔ چاہے آج ہم دیکھیں سیاسی اعتبار سے یا ہمارے گھریلو مسائل ہوتے ہیں،
जमाती ज़िंदगी के मसाइल हैं, समाजी ज़िंदगी के मसाइल, हर जगह आपको कारोबारी एतबार से जगह जगह पर इस तरीके से फितने आते जा रहे हैं कि हर किसी के लिए मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। तिजारत की लाइन में ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार कर लिए कि अल्लाह रहम करे, जहाँ पर इंसान हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर पाता, वहाँ पर भी हमें बचना बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह फितने आते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मरज़ुल मौत का आगाज़ हुआ था, जंग आपने शुहदाए उहद के लिए जाकर दुआ की, दुआ करने के बाद कहा था कि फितने रात की तारीकियों की तरह यके बाद दीगरे चले आ रहे हैं, तुम हमारे मुकाबले में फितनों से महफूज हो, इसलिए कि उस दौर के आने से पहले दुनिया से चले गए, बाद में आने वाले फितनों का शिकार ज़्यादा होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि दीन के मामले में भी फितने, लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो दीन को जानते नहीं और लोगों के सामने असहाब किराम की मोहब्बत की जगह नफरत, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, उसके अस्मा व सिफात की सही तालीम के बजाय वहाँ पर शिर्क और बिदात पेश किया जा रहा है। अफसोस होता है आज अगर कोई बंदा इन सारी चीज़ों के साथ जी रहा है तो क्या फ़ायदा उसका। अब यहाँ एक जुमला बाज़ लोग एतराज़ भी करते हैं, अरे यार उन्होंने इतना काम किया, बहुत काम किया है, ठीक है, किसी की खिदमत के बारे में हम थोड़ी इनकार कर रहे हैं। अगर डॉक्टर जाकिर नायक ने साहब ने काम किया, किसी ने भी काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा है, हम उसका इनकार थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है वो भी जानना ज़रूरी है। यही अकीदे के बाब में ला इल्मी का नतीजा है। एक तरफ दुनिया के तमाम दुआत और मुबल्लिगीन जिन्होंने दीन की खिदमत को अंजाम दिया है, मैं वाक़या बयान करूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि काम करने वाले काम करके निकल गए हैं और कुछ लोग हैं जिनकी शोहरत ज़्यादा है, काम बहुत कम है। मैं एक वाक़या बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। शेख अब्दुर्रहमान साहब का कुवैत के थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह गरी के रहमत करे। हकीकी वाक़या जो कुवैत के मजल्ला अल फुरकान के अंदर छपा। अब्दुर्रहमान, अल्लाह ने इन लोगों को इल्म के साथ अमल दिया और इनकी दुआओं के अंदर असर भी रखा। अफ्रीका के अंदर इनकी दावत से इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है। आपको पता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को इस्तेमाल नहीं किया और शानदार धमाकेदार एंट्री नहीं की और आसमान से ज़मीन से निकल कर आ नहीं रहे हैं स्टेजों के पर। वो जो अंबिया का तरीका था उसके मुताबिक काम किया। आज भी उलमा अपना काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब दुनिया के सामने लाकर अपनी रिपोर्टें पेश की जाए, धमाकेदार एंट्री की जाए, तभी आपको लगेगा काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्दे के पीछे क्या वो अल्लाह बेहतर जानता है और इसके बारे में लोगों को पता भी है कि होता क्या है, दिखाया कुछ और जाता है। तो अब्दुर्रहमान ये कहते हैं, इनकी ज़िंदगी का एक हकीकी वाक़या, ये अफ्रीका के एक गांव में गए। वहाँ जाने के बाद जब इन्होंने दावत तौहीद को पेश किया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम कई सालों से कहसाली का शिकार है। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह ही माबूद बरहक है, वही हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर कर सकता है, तो एक काम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए हमें बारिश दे। अगर वो बारिश देगा तो हम मुसलमान हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि वाक़तन वही हमारा रब है। उन्होंने कुछ वक्त मांगा, कहा कि मुझे 1-2 रोज़ का वक्त दीजिए। तो 1-2 रोज़ का वक्त लेने के बाद उन्होंने मुसल्ला मंगाया, नमाज अदा की, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ये तेरे बंदे जिनके सामने मैंने हुज्जत को पूरा किया, जो तेरी तौहीद से ना आशना है, अगर तू अपने फजल करम से इन लोगों के पर बारिश बरसा देता है तो ये जहन्नम से निजात पा जाएंगे, तौहीद के पर आ जाएंगे। इससे बढ़कर क्या खुशनसीबी हो सकती है। अल्लाह अगर तू जानता है और तेरे इल्म में है कि ये लोग हिदायत के काबिल हैं, इन्हें हिदायत मिलना चाहिए, तो अल्लाह इनके पर बारिश बरसा दे ताकि ये लोग हिदायत पा जाए। उन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद, ये हकीकी वाक़या है, फ़ज़ाइल अमाल का वाक़या नहीं बयान कर रहा हूँ मैं, हकीकी वाक़या बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल है। अल्लाह ने मूसलाधार बारिश बरसाई और पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो गया। इन वाक़यात को चूँकि आपके सामने ज़्यादा आया नहीं किया जाता, बयान नहीं किया जाता, तो लोगों को लगता है देखो इन्होंने क्या काम किया। लोग अरबों के बारे में बहुत बुराइयां बयान करते हैं, सऊदी अरब ये वो, इतना झूठ, इतना फसाद। आज जितना ज़्यादा सऊदी अरब को टारगेट किया जा रहा है, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जिस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा सलफ़ियों को, अहले हदीसों को टारगेट किया जाता है, उसी तरह पूरी दुनिया के अंदर सऊदी अरब को टारगेट किया जाता है। कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, हम इसके बारे में इनकार नहीं करते। हमारे अपना दामन झाँक कर देखें, अल्लाह ने अगर उतनी दौलत हमको दी होती तो हम क्या होते।
ان کی دولت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے بعد بھی ساری دنیا کے پریشر اور دباؤ کے باوجود ان لوگوں نے ان کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ کچھ خامیاں ہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور وہاں کے علماء اپنا کام کر رہے ہیں، یہاں کی طرح شور نہیں مچاتے ہیں، انہیں جو کام کرنا چاہیے کر رہے ہیں، بلکہ حرم میں بھی باقاعدہ جمعہ کے خطبے میں اپنے اولاد کے لیے، عمرہ کے لیے دعا کی جاتی ہے، جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، شر فساد نہیں برپا کیا جاتا، جھوٹی اور فیک نیوز نہیں بنائی جاتی۔ یہی عبد الرحمن کہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے کویت کے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ نے خود انہیں مال و دولت دیا تھا، لیکن ایک مرتبہ انہیں زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی، تو اس وقت جابر الصباح رحمہ اللہ کویت کے فرما روا تھے، تو ان کے سامنے جا کر انہوں نے اپنی حاجت رکھی کہ مجھے دعوت و تبلیغ کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کچھ دن ہوا تو کہتے ہیں اب چونکہ وہ فرما روا ہے، پورے ملکوں کو دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے میری بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہو یا ذہن سے نکل گئی ہو، وہ افریقہ کے لیے نکلنے لگے۔ جیسے ہی یہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ایک گارڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ شیخ عبد الرحمن ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ وی آئی پی ایریا کی طرف آئیے۔ وہ حیران ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہیں وی آئی پی ایریا کے ذریعے انٹری کرائی جاتی ہے اور پلین کے اندر ڈائریکٹ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر شیخ جابر الصباح بذات خود موجود تھے۔ کہا کہ یہ طیارہ میرا پرسنل طیارہ ہے، اس کے اندر آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، آپ کو کتابیں لگتی ہیں، وہاں لوگوں کے لیے روپیہ پیسہ جو بھی لگتا ہے میں نے سب اس کے اندر دے دیا ہے، آپ جائیے اللہ کے دین کے لیے کام کیجئے گا۔ یہ ہے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ لوگ فیک نیوز کے پر ایمان لے کر آتے ہیں، حقیقی واقعات سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو دولت بہائی ہے نا، آپ اس کا عشر اسیر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، 100 میں 1% نہیں بن سکتے آپ۔ شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب برطانیہ اور انگلینڈ اور امریکہ کے اندر خاص طور سے اسلام کے خلاف لہریں جاری ہوئی تھی، اپنی دولت کو پانی کی طرح بہایا تھا۔ اتنا پیسہ لگاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آج یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر کون کام کر رہا ہے؟ مسلمان آج 700 گنا تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ اس سال کی رپورٹ ہے لاکھوں لوگوں نے سعودی عرب کے اندر اسلام کو قبول کیا ہے اسی سال، اور اس کے پہلے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کون محنت کر رہا ہے؟ کون ان لوگوں کے پیچھے اپنا پیسہ لگا رہا ہے؟ بجائے ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کے اور ان کی محنت اور کاوشوں کی سراہنا کرنے کے، ہم تھوڑا سا کچھ آ گیا اس کے صحیح اور غلط کی تحقیق کیے بغیر ڈائریکٹ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں المیہ ہے، خدمت کا اعتراف نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کے ان پر بڑے بڑے بوال مچائے جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان دیکھتے ہو یہ ایسے وہ ایسے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اہل حدیث محقق ہوتا ہے، ہر خبر کی تحقیق کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوا کان لے کر اڑ گیا چلو کوے کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں۔ آج ہمارے یہاں کان کے کچے مت بنو۔ اللہ نے ہم کو گولڈ بنایا ہے، اپنے کان کو بھی گولڈ رکھیے، اسے پیتل مت بنائیے کہ جو بھی آئے اس کے اندر ڈال دے، سن لے، مان لے، نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے اگر کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کرو، نہیں کرو گے فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے، مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ بس صرف چند جھلکیاں ضمناً بات آگے تو بیان کیا، ایسے ایسے واقعات ہیں انسان دنگ رہ جائے جہاں انہوں نے اپنی دولت کو لگایا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی پادری مسلمان ہوتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ سیلری جو اس کو پہلے ملا کرتی ہے دی جاتی ہے کہ آپ لیجئے اور دین کا کام اپنے علاقے میں کیجئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو دولت دی ہے، وہ اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ہے آپ وہ خرچ کیجئے گا، وقت ہے وقت لگائیے، پیسہ ہے پیسہ لگائیے، اعتراضات الزامات مت لگائیے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے اور نہ کسی مسلمان کو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے لیے بدخواہی نہیں کرتا، نہ اسے دھوکہ دیتا ہے نہ دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ بہت اہم رشتہ ہے، بلکہ یہ ولا اور برا کا ایک اہم باب ہے۔ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنا اور دشمنوں سے وہ محبت نہیں رکھنا جو ہونا چاہیے۔ آج ہم دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں جو مسلمانوں سے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں سے جو حقیقی طور پر دین کا کام کر رہے ہیں ان سے ایسی نفرت کرتے ہیں جیسا کہ دشمنوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے۔ تو یہ دعا المکروب ہے کہ انسان پریشان حالی کا شکار ہو۔ آج ہمارے لیے عقیدہ سب سے اہم ہے، ہم اس کے بارے میں بھی فتنوں کا شکار ہیں، زندگی کے مسائل سے بھی جوجھ رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی ہمارے لیے مسائل ہیں، ہر طریقے سے گھیرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، گھیرا جا رہا ہے۔
لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے موت کے منہ سے نکال سکتی ہے تو یہ دعا یقیناً زندگی کے مسائل کو حل کرے گی، لیکن اس کے تقاضوں کو، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہر قسموں کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، خاص طور سے عقیدے کی گمراہیاں یا جو موجودہ دور کے فتنے ہیں جس میں خاص طور سے ہمارے عقیدے اور منہج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین، ہر کسی کو ہر قسموں کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔